السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، اور فرمایا گیا اس آیت میں کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنو کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو خود تو نہیں جانتے بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیالات و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح ان کے سردار ان کو بتا دیتے کہ تورات میں ایسا ہے ویسا ہے، تو اسی طرح الٹے سیدھے خیالات و گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ وہ اسی طرح الٹے خیال میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ یہ انہی من گڑت خیالات میں خوش ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں کہ یہ خدا کے پاس سے ہے، کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کر لیں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو توریت کے علماء اور یہودیوں کے سردار کو یہ قوی اندیشہ ہو گیا کہ اب ان کی روزی روٹی جاتی رہے گی اور سرداری ان کی مٹ جائے گی، کیونکہ تورات شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ اور آپ کے اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تورات شریف میں مذکور حلیہ اور اس کے اوصاف کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے تورات شریف میں تحریف و تغییر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ جیسے کہ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوبصورت ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگی ہیں، قد درمیانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں کنجی نیلی ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ یہی عوام کو سناتے اور یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے، یعنی اپنے آپ جو تحریف کر ڈالی، جو تغییر کر ڈالا، اسی کو کہتے کہ یہی اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے کہ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے، اور پھر ہماری کمائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں، رد و بدل صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں انہیں تھوڑی سی قیمت مل جائے گی۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے
ہلاکت و بربادی ہے اور اس کمائی کی وجہ سے تباہی ہے۔